ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کو اس سے بھی جانیں گے کہ کیسی نشست رہی ان کی. اس کے علاوہ اور جو دیگر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، آبویسلی نیب کے حوالے سے حکومت آرڈیننس لے کے آئی ہے، شہباز شریف ملاقات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، پھر یکدم یہ جو چہمگوئیاں کے الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں ہر کیمپ سے، یہ کیا ہے، کوئی فالس فلیگ تو نہیں؟ ان سب باتوں پہ گفتگو ہوگی. لیکن چونکہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا کیا انتقال ہوا ہے، ان کا جنازہ بھی تھا، اگر ہم مظہر صاحب سے آغاز کر لیں. انہوں نے انٹرویو کیا تھا ARY نیوز کے لیے، اگر if I'm not wrong مظہر صاحب نے وہ انٹرویو کیا تھا، اور یہ کس وقت کیا تھا، کن دنوں میں کیا تھا، پھر وہ چلا تھا کہ نہیں چلا تھا، وہ ذرا ریفریش کرا دیں ہماری میموریز. شکریہ ماریہ جی. بالکل میرا خیال ہے ڈاکٹر قدیر خان، میں نے ARY میں جب میں تھا میں نے بہت سے یادگار انٹرویو کیے تھے، وہ اتفاق سے میرے پاس موجود ہیں. اس میں خود ARY کی مینجمنٹ نے بھی تعاون کیا. جب مجھے ریسنٹلی کوئی میرا خیال ہے چند ماہ پہلے عماد صاحب کو میں نے کانٹیکٹ کیا تھا، ان سے کہا تھا مجھے وہ انٹرویوز چاہیے، اور ہی واز کائنڈ انف. ان میں ڈاکٹر قدیر خان کا 2 حصوں پہ ہے، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 ہے. وہ انٹرویو چلے تھے، بہت ہی تفصیلی انٹرویو ہے وہ. اس میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی، ظاہر اس وقت ٹائم نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا، لیکن کچھ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. انٹرویو اس زمانے میں، یہ غالباً 2009 یا 10 کی بات ہے، اس زمانے میں جب میں انٹرویو کے لیے جو ہے ان سے رابطہ کیا گیا، مشکل تھا، ظاہر بہت سے معاملات تھے جس کی وجہ سے ان سے انٹرویو کرنا آسان نہیں ہوتا تھا. پھر جب میں ان سے انٹرویو کرنے پہنچا تو 2 جگہ مجھ کو روکا گیا اس وقت، اور انہوں نے پوچھا کہ سر کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے ملنے. تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کرنے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا تھا یہ کہیے گا نہیں کہ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، یہ کہیے گا کہ بات کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا بات کرنے جا رہے ہیں. تو وہ بھی تھوڑا سا اس کے جو ہے وہ تھوڑا سا مسکرایا، اور ظاہر ہے مجھے پہچانتا تھا، اس لیے پھر جب ان کے گیٹ کے پاس پہنچے تو اس وقت بھی اسی طرح کے سوال و جواب ہوئے. پھر جب ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو ہوا، کافی تفصیلی انٹرویو تھا، اور اس میں بہت سی باتیں تھیں، لیکن جو بہت انٹرسٹنگ بات تھی، جہاں جو سیریس گفتگو تھی اس سے ہٹ کے ان کی جو ڈچ وائف ہے ان کا رول، اچھا، اور ان کی جو انسپریشن تھی، اور ظاہر ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم 1974 میں جب انڈیا نے بلاسٹ کیا تو آئی واز ویری ڈسٹربڈ، اور انہوں نے کہا مجھے 2-3 دن میں کھانا صحیح سے نہیں کھا سکا. تو میں نے پھر ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا. اچھا، اور میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا، ان کو یہ بتایا کہ اگر ہم نے اس پر کچھ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے اس لیے بھی لکھا تھا کہ بھٹو صاحب ماضی میں بھی یہ باتیں کرتے رہے تھے کہ جب بھارت نے نہیں کیا تھا دھماکہ تو بھٹو صاحب ماضی میں بھی یہ گفتگو کرتے رہتے تھے، بیانات بھی دیے تھے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ بھارت ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہے. صحیح خواہش تھی، پاکستانی اسٹیٹ کی خواہش تھی کہ جی یہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ جب بھٹو صاحب سے کراچی میں آیا، کراچی میں میری والدہ بھی تھی، بہن بھائی بھی تھے، میں کراچی میں بھٹو صاحب سے ملا، میں نے ان سے پلان ڈسکس کیا، وہ کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ جب بھٹو صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں رک جائیں، یہ پہلی ملاقات میں نہیں ہوا تھا، یہ جب 1 سال بعد انہوں نے کہا، میں 1 سال بعد واپس آیا تو بھٹو صاحب نے پھر کہا کہ آپ یہاں رک جائیں. تو انہوں نے کہا میں اپنی بیگم سے معلوم کر لوں. تو جب وہ بیگم سے معلوم کرنے گئے تو انیشلی ان کا جو ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ کیا کہہ رہے ہو، ہم کیسے جو ہے یہاں رک سکتے ہیں، بچوں کے اسکول ہیں، یہاں ہم چھٹیاں گزارنے آئے ہیں. اور تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے پلٹ کر ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں جو ہے ہم واپس چلتے ہیں. تو آل آف اے سڈن انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہولڈ آن، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کیا تم جو کرنے جا رہے ہو اس سے پاکستان جو ہے پاکستان کا بھلا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اتنا بتا سکتا ہوں، تم نے خود کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ کام میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. اچھا،
سو پھر ان کی جو بیگم تھی بیسیکلی وہ جو انہوں نے اپنی گفتگو شیئر کی کہ بھئی وہ کیسے فیصلہ کیا پاکستان آنے کا، اور پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں ریسٹ از ہسٹری. تھوڑا سا اس گفتگو کو میں آگے لے کے جاؤں گی کیونکہ فہد صاحب بھی موجود ہے اسٹوڈیو میں. فہد صاحب، نشستیں آپ کی بھی ہوتی رہی ہیں، obviously ایک بڑا مشکل وقت تھا اور بڑا ایک یونیک کیس ہے، پیکولر کیس ہے. ہیرو، پھر وہ ایک بیچ میں پیچ آیا، ڈیکیڈ آیا جس میں پھر ڈسوسیٹ کیا پاکستانی اسٹیٹ نے ان سے ساتھ، بلکہ کافی سخت ان پہ الزامات لگے، ان کو ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریر کرائی گئی. اور آج جو فیونرل ہوا ہے یہ پھر ایک ہیروز فیونرل تھا. آپ نے دیکھا لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے، اتنے سخت موسم کے باوجود لوگ پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ. صحیح کہہ رہی ہے ماریا. دیکھیے اس میں نا ہوا کچھ ایسا تھا کہ 90s میں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت بڑا ان کا، یعنی وہ ایک نیشنل ہیرو تھے، اور اس کے بعد لیکن وہ اتنا اس طریقے سے پبلک میں نہیں آتے تھے کیونکہ اس زمانے میں ہم ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور تو نہیں تھے. جب ایک بار ٹیسٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کا پروفائل بھی پبلک ہو گیا اور وہ سارا کریڈٹ ان کے پاس آنا شروع ہو گیا. ان کو فادر آف دا بام بھی کہنا شروع کر دیا گیا، لیکن پھر بعد میں کریڈٹ کے اوپر بھی کچھ ہلکے بلکے جھگڑے شروع ہو گئے. اچھا، اس میں بعد میں 2004 میں یہ معاملہ ہوا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. اور اس میں میں آپ کو اگر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوں، وہ جو کہ پاکستانی جو لیڈرشپ تھی، جب اس کو امریکنوں نے آ کے ہی کہا کہ جی ہمیں یہ اس طریقے سے پرولیفریشن ہو رہی ہے نیوکلیئر مٹیریل کی، تو اس کو ہماری لیڈرشپ نے اس وقت کی یقین نہیں کیا تھا. پھر ایک میٹنگ ہوئی اور یہ اس میٹنگ میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹلی مجھے بتایا. تو اس میں جب وہ کچھ جو امریکن آفیشلس تھے، جب ان کو کمپلیٹلی پاکستانیوں نے کہا کہ جی ایسا کوئی بات نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا ایک بریف کیس کھولا اور بریف کیس کھول کر اس میں سے ایک فائل نکالی، اور وہ فائل جو ہے وہ انہوں نے پریزنٹ کی پاکستانی اس وقت کی لیڈرشپ کو کہ یہ دیکھیں یہ ہے پروف. اور وہ پھر اس جو بھی تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ثابت ہوا. پھر وہ جو ان کا کنفیشن ہوا لیکن اس سب کے باوجود وہ پھر ان کا ہاؤس اریسٹ ہوا اور وہ جس طرح آپ نے کہا ہیرو سے زیرو ہوا. لیکن دیکھیے آج جو کچھ ہوا ہے یہ اسٹیٹ فیونرل تھا باقاعدہ طور پر. تو اور اس کا مطلب ہو کچھ اور ہونا ہو، ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جو پاکستانی اسٹیٹ نے ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزامات لگائے تھے یا ان کی ریپوٹیشن پہ کوئی دھبے لگائے تھے، آج اسی اسٹیٹ نے وہ دھو دیے. اچھا، واش کر، کیونکہ دیکھیں نا اسٹیٹ فیونرل وہی اطراف ہے نا کہ نیشنل ہیرو ہے، اور جب اسٹیٹ کسی کو نیشنل ہیرو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو جو پہلے اسٹیٹ نے جو کچھ کہا تھا اس کی وہ نفی کر رہی ہے. تو فائنلی آئی تھنک ان کا جو بھی ٹریک ریکارڈ تھا، جو ریپوٹیشن تھی، جو کچھ بھی تھا، آج کے فیونرل نے اس کو کلین کر دیا. تو یہ بڑا ایک فیسنیٹنگ کیس تھا. اور جس طرح سے امٹ کے لوگ آج آئے ہیں اس جنازے میں، بہت بارش ہو رہی تھی. سو مظہر صاحب، پھر اس پوری گفتگو کے بعد آج جو ہے ان کو ایک ہیروز فیونرل ملا. جیسے وہ جو صعوبت کے دن تھے، سختیوں کے دن تھے، اس میں وہ ایک آدھ انٹرویو دیتے تھے. سہیل وڑائچ صاحب کو بھی انٹرویو دیا اس دوران، انہوں نے کہا کہ جی میں، اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے تھے، خوش نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بڑا پوائز رکھا مجھے لگتا ہے کہ اس دوران بھی، یا جب یہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ. دیکھیے عوام کی نظر میں تو وہ ہمیشہ ہیرو تھے، عوام کی نظر میں وہ کبھی بھی زیرو نہیں تھے. اور اس پورے سے چاہے اسٹیٹ کی اپنی کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہو، جس طرح فہد کہہ رہے تھے، لیکن لوگوں کی نظر میں جو ان کی وہ تقریر تھی، لوگوں نے اس سے سب سے زیادہ نقصان جنرل مشرف کو ہوا. اور ظاہر ہے اس کی جسٹیفیکیشن جو بھی دی جائے، لیکن لوگوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. بعد میں وہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے جو شاید ہماری اسٹیٹ کی نظر میں ہیرو ہیں، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پہ کچھ چیزیں انہوں نے کی، جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی ہم یہاں مثال دے سکتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان نے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا وہ امیزنگ ہے. اور میں نے ان سے جب انٹرویوز میں پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایون ایک مرتبہ he went secretly to Istanbul to save the life of ذوالفقار علی بھٹو. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں کے صدر سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کی جان بچا لی جائے کیونکہ عالم اسلام کو اس کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس صدر نے مجھ سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب پورا عالم اسلام آپ کی عزت کرتا ہے، وہ کرتا ہے، میں آپ کے سامنے فون کرتا ہوں جنرل ضیاء الحق کو، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نہیں مانے گا وہ. اور ایسا ہی ہوا ڈاکٹر صاحب نے. تو ہی سیڈ کہ
इट वॉज अ ह्यूज लॉस उनके। फिर उन्होंने कहा वो प्रोग्राम नहीं रुका, वो प्रोग्राम चलता रहा, और अगर शायद अफगानिस्तान वाली सिचुएशन जो रशियंस की इन्वेजन थी वो नहीं होती तो ऐन मुमकिन है कि और भी डिफ़िकल्ट पाकिस्तान के वक्त आता, लेकिन चूंकि रशियन इन्वेजन की वजह से पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत पड़ गई, इसलिए इस मामले में भी मामला आगे बहुत नहीं बढ़ा इस चीज़ में, और ये चीज़ आगे बढ़ती चली गई। या फिर आगे जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से 98 में हुआ कि 98 में ये डिसीजन लेना जो है उसमें काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन मेरा ख्याल है 15 दिन लगे। मई में उन्होंने किया था, इंडियंस ने किया था, और हमने उसके बाद कोई 2 हफ्ते बाद किया उसमें। लेकिन वो जो था वो पीरियड भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्यों ये फैसला नहीं हो पा रहा था, क्यों ये क्रेडिट, यानी जिस दिन धमाका हुआ है उस दिन भी क्रेडिट की कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। ये प्योरली जो आइडिया था प्रोग्राम बनाने का वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, और उसकी एग्जीक्यूशन डॉक्टर खदीर खान के थ्रू हुई, पूरी मेकिंग ऑफ द बॉम्ब। और सर हर रिजीम ने उसको कंटिन्यू किया, तो ये कंटिन्यू किया आखिर तक, और फिर उसको बंद नहीं किया, उसको शिफ्ट नहीं किया गया। सो बहरहाल ऑब्वियसली क्रेडिट की तो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे बहुत एक शौक भी है ना लोगों को कि भाई हमें मिल जाए क्रेडिट, चाहे किसी के भी कोई मंसूबे हों, शुरू कोई करता है, तख्तियां कहीं लग जाती हैं। थोड़ा सा आगे में बढ़ना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।